الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة الفحش والتفاحش. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں، جو سزائیں رکھی ہیں، اگر اس کو ہم غور سے دیکھیں تو دو مقصد سمجھ آتے ہیں۔ ہر جرم کی سزا کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو ہی بنیادی مقصد ہیں۔ بندہ سوچے کہ سزائیں دے کے اللہ تعالیٰ کو کیا ملنا ہے؟ کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، گردن اتار دی جائے، پاؤں کاٹ دیا جائے، دان توڑ دیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا فائدہ؟ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ جرائم کی سزائیں مقرر کی ہیں، اس میں دو ہی بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ برائی کا خاتمہ ہو جائے، اور تاریخ میں یہ بہت کم ہوا ہے کہ برائی نہ ہو۔ آپ انبیاء علیہم الصلاۃ کے دور دیکھ لیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دیکھ لیں، سزائیں ان کو بھی ملی ہیں۔ انسان ہے، غلطی کر لیتا ہے، ہر دور کے اندر برائی رہی ہے۔ بھئی شیطان تو ہے نا، ہاں برائی کبھی کم ہو گئی، کبھی زیادہ ہو گئی، کبھی خیر کا غلبہ ہو گیا، کبھی شر کا غلبہ ہو گیا۔ تو پہلا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ برائیاں ختم ہو جائیں، جرائم ختم ہو جائیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اس کے تحت یہ ہوتا ہے۔ دوسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مقصد ہے، جو چاہت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جرم ہو تو سر عام نہ ہو۔ اسلامی سزائیں سعودی عرب کے اندر ہے۔ دنیا میں سب سے جو کم برائی ہے کسی بھی معاملے میں سعودی عرب کے اندر پائی جاتی ہے۔ سزائیں وہاں اسلامی ہے۔ 4 لوگوں کے ہاتھ کٹے ہیں صرف آج تک، جب سے سعودی عرب میں اسلامی نظام آیا ہے، 100 سال ہو گئے۔ تو کیا مطلب وہاں چوری نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا مطلب وہاں لوگ شراب نہیں پیتے ہوں گے؟ وہ برائی کو مشکل بنا دیا انہوں نے۔ اپنے ملک کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو لوگ ہیں وہ برائی کرنے کے لیے کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی شارجہ جا رہا ہے، کوئی یورپ جا رہا ہے، کہ یہاں تو برائی کا سرے سے خاتمہ ہو جائے، یہاں برائی کا خاتمہ نہ ہو تو کسی کو سرعام کرنے کی ضرورت نہ ہو، یہاں پھر برائی اتنی مشکل بنا دی جائے کہ اس برائی کو کرنے کے لیے اتنا سفر کرنا پڑے،
اتنا سرمایہ لگ جائے، کیا پتہ انسان رستے سے واپس آ جائے، دل بدل جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر پہلے یہ دور تھا، یہاں لوگ گھروں کے اندر ٹی وی نہیں چلایا کرتے تھے، وی سی آر اگر لے کے آنا ہوتا، ہر گھر میں ٹی وی بھی نہیں تھے، وی سی آر بھی نہیں تھے، کوئی محلے کے اندر ایک دکان ہوتی تھی، تو لوگ بڑے خیال سے کپڑوں میں لپیٹ کے وی سی آر لے کے جاتے، نیفے کے اندر اڑیس کے فلمیں لے کے جاتے، انڈین فلمیں، گندی بھی نہیں، پنجابی ڈرامے، 10 5 روپے ڈال کے ایک دن کے لیے لے کے جاتے، اور خصوصی اہتمام کیا کرتے کہ اس دن گھر کے اندر لے کے جائیں جب گھروں میں مائیں بہنیں نہ ہوں۔ میں نے بھی یہ دور دیکھا آج سے 30 35 سال پہلے، آپ نے بھی دیکھا، مجھ سے پہلے دیکھا۔ کوئی ہمارے بچپن میں جب نیا انٹرنیٹ آیا، کیفے کھلے، تو لوگ ڈر ڈر کے ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ کے کیفے جایا کرتے تھے، سینمے ڈر ڈر کے جایا کرتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ بندہ سینمے میں فلم دیکھ کے آیا ہے۔ لیکن اب وقت بدل گیا ہے، وقت بہت بدل گیا۔ ان من اشراط الساعۃ الفحشاء والتفاحش، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، لوگ بے شرم اور بے حیا ہو جائیں گے، والتفاحش، اور لوگ اتنے بے شرم بے حیا ہو جائیں گے کہ جو بے شرمی بے حیائی نہیں کرے گا اسے بھی ان کاموں پہ مجبور کریں گے کہ کرو۔ یعنی اچھے آدمی کو، شریف آدمی کو تنہا کر دیں گے، اکیلا کر دیں گے، ایسی رسمیں بنا دی جائیں گی شادی بیاہ کے مواقع پہ، ایسا سسٹم بنا دیا جائے گا، ہر گھر کے اندر برائی پہنچے گی، جس کے اندر نہیں پہنچے گی لوگ اس کے اوپر انگلیاں اٹھا کر کہیں گے یہ کو تے ٹی وی لوان دے پیسے نہیں ہے، ویکھو ذرا، ایک کو تے گھوڑے نچان دے پیسے نہیں ہے، ایک کو تے مہندی کرن دے پیسے نہیں ہے، ایک کو تے برات لے کے جان دے پیسے نہیں ہے۔ یعنی کہ بندہ مجبور ہو جائے گا۔ اب دیکھیں جو آج کا دن ہمارے ملک کے اندر ابھی تک سکون سے گزر رہا ہے، وہ کیوں گزر رہا ہے سکون کے ساتھ؟ وہ اقبال، ہم تو آج میں چیخ چلا رہا ہوں نا، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جب یورپ کو دیکھا، یورپی تہذیب و تمدن کو دیکھا، اس نے یورپ کی جو حالات، یورپ کے جو حالات دیکھے، اس نے 100 سال پہلے، 125 سال پہلے کہہ دیا تھا، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اقبال کی نگاہ نے 100 سال پہلے دیکھ لیا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش۔ اقبال نے کہا مجھے لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں دوبارہ فحاشی اور یعنی کا غلبہ ہو جائے گا، مصداقیت پھیل جائے گی، جیسے ایران کے اندر مصداقیت پھیلی، بیٹیوں سے بھی شادیاں کرو، ماؤں سے بھی شادیاں کرو، جس لڑکی کو چاہے اغوا کر لو، جس کے ساتھ دوستی لگا لو۔ نوشیروان سے پہلے ایران کے اندر مزدکی آیا تھا، اس نے یہ تصور دیا، بادشاہ نے اس کا مذہب قبول کر لیا، نوشیروان کے والد نے۔ نوشیروان نے اس کے بعد 1 لاکھ مزدکی قتل کروائے تھے جو اس مذہب کے پیروکار تھے، جو مرضی کرو، کھلے کھاؤ تو ننگے نہ ہو، انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آزاد ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ملک کے اندر بھی، اقبال نے تو پہلے کہا نا 100 سال پہلے، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، جب یہ ہالی ووڈ بنا تھا۔ یہودیوں نے، یہ عیسائی پہلے ایسے نہیں تھے جیسے آج ہیں ننگے۔ آپ 1920 ہالی ووڈ بننے سے پہلے دیکھیں، عیسائی خواتین بیبیاں پردہ کیا کرتی تھی۔ یہ یہودیوں نے ہالی ووڈ بنایا، فلمیں بنائی، ان کے اندر ان چیزوں کو جب سمویا تو وہ یورپ ننگا ہو گیا۔ خواتین کے حقوق کے نعرے لگائے، جسمانی آزادی کے نعرے لگائے، تو اقبال نے تو وہ دیکھا ہوا تھا نا، اللہ نے نگاہ دی تھی اسے، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اللہ کا کام کرنے والے کے لیے بس کوئی بندہ مومن چاہیے، اور ابلیس کے پاس سوشل میڈیا بھی ہے، پرنٹ میڈیا بھی ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، ساری چیزیں۔ مولوی کے پاس کچھ بھی نہیں 30 منٹ جمعے کے علاوہ، اس کے پاس کوئی نہیں آ کے بیٹھے گا، پھر بھی وہ اپنا چیخنا چلانا جاری رکھے گا۔
ایک بندہ بھی صحیح آ جائے نا نظام کے اوپر تو کام کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ جیسے اس ملک کے اندر ٹھیک ہوا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا جسٹس شوکت صدیقی کا. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایسا عظیم جج عطا کیا جس نے فیض حمید جیسے بدماش کو اس وقت نکیل ڈالی جب وہ اس ملک کا خدا بنا ہوا تھا. وہ خبیث لوگوں کو کہا کرتا تھا میں عزت دیتا ہوں، میں زندگیاں دیتا ہوں. اس کے یہ جملے شوکت صدیقی کو ملنے کا ہے، باپ بیٹی کو سزا دو، ہم نے 2 سال لگا کے جھوٹے الزامات کے پلندے تیار کیے، ہماری محنت ضائع ہو جائے گی، تمہیں سپریم کورٹ کا جج بنا دیں گے. وہ ایک مولوی گھرانے کا مولوی آدمی تھا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. اس بیچارے کے ساتھ جو بعد میں ہوئی، راتوں رات اس کو نکالا گیا، 6 سال پینشنیں بند کی گئی، بیٹیوں کے داخلے بند کر دیے گئے. وہ خدا تھا نا یہاں فیض حمید اس ملک کا، ابا بنا ہوا تھا، بدماش اور گنڈا بنا ہوا تھا، بڑی کافیاں پیتا تھا جا جا کے کابل میں. انہیں ہمارے ملک کی معیشت کا بیڑا انہیں بدماشوں نے کر دیا جن کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتا تھا، کافیاں پیتا، دنیا کو دکھاتا تھا. لمبے پلان تھے 2030-35 تک اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے. یہ بندہ کھڑا ہوا اس کے سامنے، اس نے بتایا کہ اس ملک کی عدالتیں کر کیا رہی ہیں اور کروا کون رہا ہے. ایک اس کا یہ کارنامہ، دوسرا اس کی کتاب ہے یہاں پڑھی میرے پاس، توہین عدالت کا فیصلہ. اس پاکستان کے اندر ہزاروں یوٹیوبرز، ہزاروں فیس بکیے، ہزاروں سوشل میڈیا کے بے غیرت موچی، بینسا، چراغ، اس طرح کے چینل بنا کے اللہ تعالیٰ کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، ازواج مطہرات کی توہین کر رہے تھے. میں صرف ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، جو بینسا موچی یہ بے غیرت سارے اس ملک سے بھاگ گئے ہیں کتے باہر. ایک صرف بتاتا ہوں جو فیس بک پہ لگا ہوا، دیکھا ہم نے، پڑھا ہم نے، اس تک یہ بات پہنچی. اس نے بتایا کہ شیطان رو رہا ہے، اللہ کی تصویر نہیں. اللہ کہتا ہے شیطان کو کیوں روتا ہے؟ تو شیطان کہتا ہے لوگ میری بات نہیں مانتے. اللہ نے کہا میری بھی تو کوئی نہیں مانتا، تو میں ایک کو ہی آ گیا. میں ایک نمونہ دے رہا ہوں صرف بتانے. اس بندے نے روکا، اس نے سیکٹری لیول کو، وزیر داخلہ کو، وزیر خارجہ کو بلایا، آئی ٹی کے ماہرین کو بلایا. اس بندے نے اس ملک کے اندر لاکھوں ایسی سائٹیں بند کروائی ہیں. 2 کارنامے. اور اللہ کے فضل سے تیسرا کارنامہ ویلنٹائن ڈے پہ پابندی لگائی اس نے. قانون پاکستان کے مطابق، پاکستان کی دفعات کے مطابق، دستور پاکستان کے مطابق اس ملک میں فحاشی اور یعنی کی کوئی اجازت نہیں ہے. قانون کو جانتا تھا، قانون کا سہارا لیا، اس کو بند کروا، اس کا حشر کیا ہوا، لیکن کام اپنا کر گیا. آج ہم دیکھیں، یہی دن آج دیکھیں، یہ 14 فروری کا آ رہا ہے، اگلے مہینے 8 مارچ کا آ جائے گا. پتہ نہیں رمضان کے تقدس کا خیال کیا جاتا کہ نہیں کیا جاتا. بات صرف اتنی ہے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے. نہیں، برائی تو ہوتی ہے، لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں سعودیہ اے نہیں ہوتا، فلانے ملک اے نہیں ہوتا. ہم کہتے کہاں نہیں ہوتا. مقصد یہ ہے جہاں ہو رہا ہے چھپ چھپا کے ہو رہا ہے. کہ سعودیہ میں لوگ سگریٹ نہیں پیتے، پیتے ہیں، سرکاری طور پر پابندی ہے. شاید زیادہ ہی پیتے ہوں، کیا پتا ہم سے زیادہ ہی پیتے ہوں، لیکن وہاں کسی دکاندار کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس ملک کے اندر پتہ نہیں آج کون کیا کرے گا. بغیرتی، بے شرمی کہاں تک لے کے جائے گا. پھر کہتے ہیں ہمارے اوپر عذاب کس لیے آتے ہیں، بیماریاں کس لیے آتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگ بستیوں کو اجاڑا ہے، تباہ کیا ہے، گناہوں کی سزا دی ہے، لیکن بے غیرتوں اور بے شرموں کے اوپر جتنا خطرناک عذاب ہے آج تک کسی کے اوپر نہیں آیا. قوم لوط تھی نا، بدکار مرد آپس میں برائیاں کرتے. اللہ نے ہر بستی کو کوئی چیخ مار کے کہیں آگ لگا دی، کہیں کچھ کر دیا. سب سے زیادہ عذاب ان بدکاروں کے اوپر آیا. فرشتہ جب چلا نا اس بستی کو عذاب دینے کے لیے، اس بستی کا عذاب کیا عطا ہوا تھا؟ جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس بستی کو زمین سے اٹھاؤ، الٹا کر کے زمین پہ مارو، اس کی جڑیں اکھاڑو، اس کو جڑیں اکھاڑ کر آسمان کی بلندیوں پہ لے کے جاؤ، آسمان سے اس بستی کو الٹا کر کے پھینکو، اس کے اوپر پتھروں کی بارش کرو. سجیل ممدود، پکی ہوئی اینٹ بڑی سخت لگتی ہے، اللہ نے فرمایا وہ کرو. روڑا. اتنی خطرناک سزا ہوئی.
کسی قوم کو آج تک سزا نہیں ہوئی، اور وہ بستی 400 میٹر اندر زمین کے اندر سمندر کے اندر غرق ہو گئی، آج تک وہ پانی گندا ہے، پانی ڈبو دیتا ہے۔ آپ نے ڈیڈ سی کا نام سنا ہوگا، اسی بستی کے اوپر ہے۔ ڈیڈ سی کے اندر اتنی گندگی اور غلاظت ہے کہ وہ پانی بھی کسی کو نہیں ڈبوتا، غالباً مصر کے اندر ہے۔ یہ اسی قوم کو سزا ہوئی، ایک تو سزا ان بدکاروں کو، دوسری سزا اس صوفی کو، اس سے بھی زیادہ سزا ملی۔ میں آپ کو بتاؤں، شرم آتی ہے بتاتے ہوئے، ایک مسجد کی انتظامیہ میرے پاس ہے، ساڑھے قاری صاحب نو خطیب صاحب نو سمجھاؤ کی ہویا، اے بڑی سخت گلاں کر دینے، جمعہ بڑا سخت پڑھاتا، کی پڑھاتا؟ بے حیائی دے خلاف جمعہ پڑھاتا، سانو کوئی بندہ لب دیو۔ یعنی ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں، بے شرم ہو چکے ہیں کہ ہم کان پہ اپنے صحیح بات جانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہووے کون سانو کہنے والا؟ وہ سارے نو گل سناوے، تینوں کوئی نہ سناوے، ایڈا تو شہزادہ کیا ہے جی؟ ہمارے خطیب صاحب نے فحاشی اور یانی کے خلاف جمعہ پڑھایا ہے، انتظامیہ کا بندہ جو چندہ دینے والا ناراض ہو گیا ہے، اس کو نکالو ورنہ میں نے پیسے نہیں دینے، یہ ساڑھے خلاف بولتا، ہمیں بندہ دے دو۔ یعنی کہ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ آپ نے کبھی کیبل کے خلاف جمعے سنے ہو، درس سنے ہو تو ہاتھ کھڑا کریں۔ کبھی فحاشی اور یانی کے خلاف بات سنی ہو، کبھی سود کے خلاف بات سنی ہو، کبھی ظالموں کے خلاف بات سنی ہو تو کرے نہ کھڑا ہاتھ۔ کس لیے نہیں بولتے؟ زبانیں بند کی ہوئی ہیں، بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بول دیتا ہے تو جاتی دفعہ کان میں کہتے قاری صاحب اگلا جمعہ پڑھانا ہے جے تھے۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہمیں پتہ ہے جو ہوتا ہے۔ اللہ یہاں کی انتظامیہ کو بھی جزائے خیر دے، سامعین کو بھی جزائے خیر دے، جو ہماری کڑوی کسیلی باتیں برداشت کرتے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن آپ غور کریں کہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی کہ لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ اس کو یہاں سے ہٹاؤ، یہ فحاشی اور یانی کے خلاف بات کرتا ہے۔ اس کو کس نے حق دیا ہے کہ ہماری بیٹیوں کے بارے میں بات کرے؟ یہ کون ہوتا ہے ہمیں یہ کہنے والا؟ ٹھیک ہے، بس سادہ سادہ دین بیان کرے، قرآن پڑھائے، نماز پڑھائے، کرے اپنا کام۔ یہ جب قوم لوط پہ عذاب آیا تھا، فرشتہ عذاب لے کر گیا تو فرشتے نے دیکھا کہ وہاں پر ایک صوفی اللہ اللہ کر رہا ہے، صوفی صاحب سبحان اللہ من کے گیڑ ہے، تسبیحاں کر رہا ہے۔ فرشتہ حیران ہوا کہ پوری قوم گندگی میں، غلاظت میں لتھی، بے شرمی پہ اوپر چڑھی ہوئی ہے، اور یہ ایک اللہ کا بندہ اللہ 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 کر رہا ہے۔ تو فرشتے نے عذاب نہ دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس واپس گیا، فیہم عبدک فلاں، یا اللہ تو اس بستی کو عذاب دینا چاہتا ہے جس میں تیرا اتنا نیک بندہ، اتنا تیرا پیارا بندہ بیٹھا ہوا ہے، جس نے کبھی زندگی میں تیری نافرمانی نہیں کی، اتنا اللہ کا ولی، اتنا صوفی ہے، پوری قوم گندگی میں لت پت ہے، یہ تیرا ذکر کر رہا ہے، ان کو عذاب دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے بہی ابدا، پہلے انہوں چک، صوفی چک پہلے تو۔ اللہ سبحانہ فرمائے پھر اس صوفی کو اٹھاؤ پہلے، میں بستی بعد میں تباہ کرنا، پہلے اس کو اٹھاؤ، اسمع زجیجہ، میں اس کی چیخیں سننا چاہتا ہوں بدماش کی۔ یہ تو جو صوفی نظر آتا ہے نا، بڑا حاجی نمازی زکاتی، اس کو پہلے اٹھاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہا اس کو اٹھاؤ، آسمان کی بلندیوں پہ لے کے جاؤ، میں اس کی چیخیں سنوں، اس کو زمین پہ مارو، پوری بستی اس کے اوپر مارو، پھر پتھروں کی بارش کرو۔ فرشتے نے کہا کس لیے؟ اللہ نے فرمایا ما تعمر فی وجہ قطو، میری حرمتوں کی پامالی ہوتی رہی، میرے دین کا مذاق اڑتا رہا، اس صوفی کو کبھی غصہ ہی نہیں آیا۔ اللہ نے کہا اس کو کبھی آج تک غصہ ہی نہیں آیا، یہ ساڈے قاری صاحب بہت چنگے، کدی سخت گل نہیں کرتے، پیار نہ دین پھیلایا، اے دیکھ لو پیار کرن دا نتیجہ، قوم سے پہلے اس کو سزا ملی۔ اور بھائی کچھ باتیں ہوتی ہیں کڑوی ہوتی ہیں، وہ اس طرح کہنی پڑتی ہیں۔ کوئی ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، خوشی نہیں ہوتی، سرجری کرتا ہے، چیر بھاڑ کرتا ہے، اور بھائی زخمی ایسا ہوتا ہے۔ ہم اگر بولتے ہیں یا کوئی بولتا ہے، وہ قوم کے ان زخموں پہ مرہم رکھنے کی کوشش کرتا ہے، بتانا چاہتا ہے اپنے گھروں کی خبر لو، یہ نہ میں سمجھوں آپ نہ یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں ہم چپ رہیں گے، بچے رہیں گے تو بچیں گے، اللہ کی قسم نہیں بچیں گے۔
وہ کسی نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. یہ تو وہی بات ہوئی نا، کشتی ڈوبنے لگے تو بندہ کہے نہیں تو آپ ہی کر بھائی، ہمارا گھر ہو، میرے بھائی کے کمرے میں آگ لگ جائے اور میں کہوں چل چل اپنا آپ ہی بجا، میں نے کچھ نہیں پتا، تو پورا گھر جل کے راکھ ہو جائے گا. آج یہی نتیجہ نکلا. جب ایک نا برائی ہوتی، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوتی، مجھ سے بھی ہوتی، آپ سے بھی ہوتی ہے. کل بنی آدم خطاء، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں آدم کی ہر بچہ گناہ گار ہے. آ جاتے ہیں وسوسے، کر جاتا ہے انسان، کوئی بات نہیں. کوئی اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کو برائیاں کرنے والے بھی پسند ہیں، اللہ کو وہ بھی اچھے لگتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو گے، میں اللہ کو معافیاں دینا بڑا پسند ہے. میں اگر تم سارے صوفی بن گئے، گناہ کسی نے نہ کیے، اللہ تمہیں مٹا کے ایسی نسلیں لے آئے گا جو برائی کر کے اللہ سے معافی مانگیں گے. اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے معاف کرنے کے، اس کو اچھا لگتا ہے، لیکن اس کو بدماشی اچھی نہیں لگتی. میں اکثر کہا کرتا ہوں کلاس میں کہ طلباء دو طرح کے ہوتے ہیں، دونوں کام ایک کرتے ہیں، ایک کو ہم سزا دیتے ہیں، دوسرے کو کچھ نہیں کہتے. اور منڈا پوچھتا تھی انہوں نے کچھ نہیں کیا، مینوں کا تو ماریا. ایک لیٹ آتا ہے، ہاں بھی تم لیٹ کیوں آئے؟ وہ کہتا اچھا استاد جی غلطی ہوگی، آئندہ احتیاط کروں گا. چل پو تو بھیا. دوسرا لیٹ آتا ہے، اسے پوچھتے ہاں بھی تم لیٹ کیوں آئے؟ کہتا آما اگر کی کر لو گے میرا، تو بتایا اس کا علاج پھر کیا کرنا پڑے گا؟ چھترول چاہیے نا تھوڑی سی اس کے لیے، پھر لتریشن تو چاہیے اس کے لیے. اور بھائی برائیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہے. لیکن جب آپ کے کانوں تک بات ہی نہ پہنچے گی، آپ کو سمجھایا ہی نہیں جائے گا، باز کیسے آئیں گے؟ نہ باز آئے کوئی. ہم تو اپنا فرض ادا کریں. اب قوم کی یہ حالت ہو چکی ہے، اب کہتے ہیں جی بیماریاں آ گئی ہیں، جی بیماریاں آ گئی ہیں. آپ نے کا فرمان لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، میں جو قوم برائیاں کرنا شروع کر دیتی ہے، ان میں بے حیائی پھیل جاتی ہے، یعلنوا بها، سریعام برائیاں کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ. سانو دے دیا کون روک کے بکھاندہ، ہم دیکھتے ہیں کون روکتا ہے. وہ انعام مولیوں نے کسی چیز کا کی پتا. وہ چند دن پہلے ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے بٹ کوائن کے بارے میں پوچھ لیا، تو میں نے ان کو ہلکا سا بیٹھے تھے، مجھے لگی تھی، میں نے اشارہ کیا تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کہا ہاں یہ اس طرح ہے یہ بٹ کوائن، تو میرے خیال کے اندر اس وجہ سے یہ حرام ہے. انہوں نے کہا بھائی ساجا ماجا مولوی بیٹھا کے، اور مولوی صاحب تانوں کی پتا جی یہ 5-6 قسم نے. اور میں کہا بشرما یہ 2300 قسم، تو 5-6 دے بیٹھا، میں 2300 پڑھیاں یہ دیا. یعنی کہ ہر بندہ ہی چودھری بنا ہے، خود ہی فیصلے کرنے شروع ہو جائیں گے. بھئی تم سے پوچھا نہیں گیا، کچھ تمہارا فن نہیں ہے، اور نہیں تانوں نہیں پتا جی. اور مجھے نہیں پتا تو کس کو پتا ہے بھائی؟ وہ علماء کو پتا ہے، اور کسے پتا ہونا ہے؟ بھئی پتا ہی پڑھنے والے کو ہے، تمہیں کسی چیز کا کیا پتا؟ تانوں نہیں پتا جی، یہ ایویں گلا کرتے رہتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت پڑی؟ اللہ کے بندو، خدا کے بندو، ہوش کے ناخن لو. ہو جاتی ہے برائی، لیکن بدماش نہ بنا کریں، سینہ تان کے کھڑا نہ ہوا کریں. آپ نے سامنے فرماتے کسی قوم میں جب فحاشی پھیل جائے گی نا، اریانی پھیل جائے گی، یعلنوا بها، ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان ہوں گے اس کے. آج فلانی جگہ پہ تھیٹر لگ رہا ہے، فلانی ناچنے والی آ رہی ہے، آج فلانے کی شادی ہے، وہاں چرس چلے گی، بھنگ چلے گی، شراب چلے گی، ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے ٹی وی کے اوپر پروگراموں کی. یوٹیوبرز کیا کر رہے ہیں، ٹک ٹاکرز کیا کر رہے ہیں، ولاگرز کیا کر رہے ہیں، ہماری نسلوں کو گندھا کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں. یہ ڈکی کیا کر رہا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ لاکھوں رجب بٹ کیا کر رہا ہے. یہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کے بچوں کی کیسی ذہن سازی کر رہے ہیں، گندگی، غلاظت. پھر خود ہی اپنی گندی ویڈیوز وائرل کرتے ہیں لاکھوں ڈالر حاصل کرنے کے لیے. معصوم بن کے کہتے ساڈا موبائل کسی نے ہیک کر لیا. یہ تیرا ہوتا ساڈا کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی یہ خود کیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے اعلان، کھول ڈل کے برائیاں کرنا. وَفَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا. میں پہلا ان کو سزا یہ ملتی ہے، ان میں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے. یہ کورونا بھی طاعون کی ایک قسم تھی بھائی. ایبولا بھی ایک آئی تھی افریقہ سے،
15 سال پہلے، وہ بھی طاعون کی قسم. انفلوئنزا کر کے بھی ایک بیماری آئی تھی، یہ بھی طاعون کی قسم. اور جتنی بیماریاں آتی ہیں اللہ معاف فرمائے ساری یورپ سے ہی آتی ہیں. ایڈز، یہ سارے جنسی تعلقات کی وجہ سے برائی جو ہے وہ بیماریاں پھیلتی ہیں، ناجائز تعلقات کی وجہ سے. تو آپ نے سامنے فرمایا جب کسی قوم کے اندر کھل ڈل کے یہ بیماریاں ہوتی ہیں نا، اللہ ان میں طاعون پیدا کر دیتا ہے. والاوجاع التي لم تكن مدد في اسلافهم الذين مضوا، میں ایسی بیماریاں اللہ بھیجتا ہے ان کے بابوں نے، پردادوں نے، دادوں نے کبھی کسی بیماری کا نام بھی نہیں سنا ہوتا. کیوں جی 10 سال پہلے کسی کو پتا تھا کرونا بھی کوئی چیز ہے، انفلوئنزا بھی کوئی چیز ہے؟ ہم سبب دیکھیں گے وجہ کیا ہے، مبتلا کون ہے اور مبتلا کون نہیں ہے. یہ تو تھا نا کہ کھلے عام برائی کرنا، اس سے بھی بغیرتی کا ایک اعلیٰ درجہ ہے. برائی کرنا اور حلال سمجھ کے کرنا، ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. ایک بندہ برائی کرتا ہے، اسے احساس گناہ ہوتا ہے یار میں غلط کر رہا ہوں. ایک بندے کا ضمیر ہی مردہ ہو جاتا ہے، بے غیرت اتنا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں نے مصداقیت کا اشارہ کیا. ایران کی جب کسریٰ کی حکومت تھی، مزدکی آیا، اس نے قوم کی حالت دیکھی. اس وقت زرتشت کا مذہب تھا جو بقول ان کے نبی ہے، ممکن ہے نبی ہوں ان کے، شاید اللہ نے ان کو بھیجا ہو، کیونکہ ان کے کچھ خط ایسے ملے ہیں زرتشت کے، کتاب ایسی ملی ہے تھوڑی سی، توحید کی دعوت دینے والے، رسالت کی دعوت دینے والے، بتوں سے روکنے والے. تو کیا پتا زرتشت ان کے اللہ کے نبی ہوں، ہر قوم میں اللہ نے نبی بھیجے ہیں. وہ ان کے بعد پھر یہ مزدکی آیا، اس نے قوم کی حالت دیکھی، یہ بہائیت، مرزائیت، یہ سب یہی ہے. جس کے ساتھ منہ کالا کرو، جیسے مرضی کرو، شرمناک داستانیں بندہ سنا بھی نہیں سکتا. اب اس نے کیا نتیجہ نکالا، یہ حلال نہیں، حرام نہیں، سارا کچھ حلال ہے. اب آپ نتیجہ دیکھیں، یہ قوم کا مزاج بن گیا حلال سمجھ کے برائی کرنا. پھر جب حلال، اچھا آپ کو پتا ہوگا جب یہ 2005 کا زلزلہ آیا تھا، اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ یہ راول پنڈی سے ہوا تھا، مارگلا ٹاور سے ہوا تھا. اس کے بعد یہ زلزلہ آزاد کشمیر والی سائڈوں پہ بڑا خطرناک قسم کا زلزلہ آیا. آج تک وہ لوگ سنبھل نہیں سکے اس سے، علاقوں کے علاقے تباہ ہو گئے، لوگ غائب ہو گئے، زمینوں کے اندر دفن ہو گئے، زمینوں کے اندر غرق ہو گئے، لوگ پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے. بستیوں کی بستیاں اللہ نے تباہ کر دی، پہاڑوں کے تودے گرے. یہ 2005 کی جب میں پہلا سال تھا میرا مدینہ یونیورسٹی میں، جب میں پڑھنے کے لیے گیا تھا، یہ اکتوبر کی شاید بات ہے، رمضان کا شاید مہینہ ہو. اس وقت یہ سہولیات بھی نہیں تھی، یہ موبائل وغیرہ بہت کم ہوتا تھا، یہ PTCL چلتا تھا. پورا ملک ایک دفعہ ہل گیا سارا. اس کا آغاز مارگلا ٹاور سے ہوا تھا، اور وہ جس بلڈنگ سے آغاز ہوا تھا اس کا بتاتے کسی کو نہیں، عینی شاہدین نے خود بتایا، کہتے وہ بلڈنگ پھٹی، وہ پورا 5 منزلہ جو ہوٹل تھا وہ زمین میں گیا، اوپر سے بند ہو گیا، کسی کو نہیں پتا، زندہ دفن ہو گئے، مر گئے سارے، برابر ہو گئی. یہ بھی سزا ہے بے شرموں بے حیاؤں کی. اس کلب میں کیا ہوتا تھا؟ نائٹ کلب تھا، شراب بھی ہے، کباب بھی ہے، بغیرتی بھی ہے، سارا کچھ ہے، ہوتا ہے، ہمیں پتا ہے پرائیویٹ پارٹیوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن کسی کی جرت نہیں سرعام کر کے دکھا دے. وہاں سرعام ہوتا تھا. اب بھی لوگوں میں اتنی حیا ہے، اتنی غیرت ہے، شادی کے فنکشن کرتے ہیں تو کہتے ہیں اب خواتین گھروں کو چلی جائے. لیکن کچھ بے حیا بے غیرت ایسے بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ قوالیاں لگی ہیں، حکے چل رہے ہیں، وہ شیشہ ہوتا ہے وہ چل رہا ہے، چرسیں چل رہی ہیں، خواتین بھی ساتھ ناچ رہی ہیں، مرد بھی ساتھ ناچ رہے ہیں، پرواہ کوئی نہیں. وہاں پر کیا ہوتا تھا؟ شراب بھی سر عام تھی، بدکاری بھی سر عام تھی. یہ جرائم ہے. اس سے بڑا جرم کیا انہیں حلال سمجھ کے کرنا. اور نہیں مولویوں کا کام ہی اور کوئی نہیں، ایویں اپنے کو حدیثاں سنائی جاتے، میرا دماغ خراب ہے نا، میں پاگل ہوں، میں ایسی باتیں کروں گا. مینوں بڑا 1 کروڑ روپیہ دے دیں مہینے کا. اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. یہ برائیاں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے لا یشربن الناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها یوزف علی رؤوسهم بالمعازف والکینات. میں میری امت کے ایسے بدبخت کچھ لوگ ہوں گے نا،
لیشربن ناس من امتی الخمرہ، شراب پیئیں گے سر عام. یسمونہا بغیر اسمہا، وہ کیا کہیں گے؟ او شراب تھوڑی ہے، تو وسکی ہے، اے تے ووڈکا ہے، اے تے وائلن ہے، اے شراب نہیں ہے، جائز ہے، یہ آبے جو ہے، حلال سمجھ کے پیئیں گے، نام بدل کے پیئیں گے، مانیں گے نہیں کہ یہ شراب ہے. یسمونہا بغیر اسمہا، شراب پیئیں گے، نام بدل کے پیئیں گے، حلال کہہ کے پیئیں گے. دوسرا جرم یعزف علی رؤوسہم بالمعازف، ان کے سروں کے اوپر گانے باجے کا پورا اہتمام ہوگا. میں پہلے اس حدیث کو پڑھ کے سمجھا نہیں، لیکن جب یہ ساؤنڈ سسٹم دیکھا تو سمجھ آ گئی. جب بڑے بڑے ڈی جے لگتے ہیں، ہمارا تو مسجدوں کا ساؤنڈ سسٹم بڑا لو لیول کا ہوتا ہے نا، بڑی مشکل سے. جو بڑے بڑے ہائی پروفائل سوسائٹیوں کے پروگراموں کے جو ڈی جے ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کے لگتے ہیں. میں یوزف علی رؤوسہم بالمعازف، ان کے سروں کے اوپر گانے باجے کا پورا اہتمام ہوگا. جہاں جو بندہ بیٹھا ہوگا اس کے کان میں پوری پوری آواز جائے گی. کوئی شکایت نہیں کرے گا سانو تھوڑی آواز ہے، تانو بہت ہی آندی بھائی. اب آپ یہاں بیٹھے، ساؤنڈ سسٹم کا آپ کمال دیکھیں، جب باہر تک بھی بندہ بیٹھا وہاں تک میری آواز برابر برابر جا رہی. میں یہ ماحول ہوگا. شراب پیئیں گے، حلال کہہ کے پیئیں گے، شراب نہیں ہے جی. دوسرا جرم کیا ہے؟ گانے باجے کا ساؤنڈ سسٹم، پورا میوزیکل نائٹ، میوزیکل شو. والقینات، اور کنجریوں کے ساتھ ناچیں گے. 3 جرم، 2 سزائیں. یخسف اللہ بہم الارض، کچھ بدبختوں کو اللہ زندہ زمین میں دفن کر دے گا. زمین پھٹے گی، اندر جائیں گے، زندہ زمین میں دفن ہو گے، سسک کے مر جائیں گے. اور دوسرے لوگ یجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور کچھ بدبخت ان میں ایسے بے غیرت ہوں گے زیادہ، کسی کا چہرہ اللہ بندروں جیسا بنا دے گا، کسی کا چہرہ اللہ خنزیروں جیسا بنا دے گا. پڑھے سورت بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کے حالات، انہوں نے بے غیرتیاں کی، اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. اللہ نے، یہ پہلا واقعہ ہو گیا. دوسرا واقعہ بھی ہوگا. اللہ کے بندوں، برائی ہو جاتی ہے لیکن اس کو چھپانا چاہیے، اللہ معاف کر دے گا. برائی کرنے کے بعد ڈنڈورا نہیں پیٹتے، ہاں میں کیتا، میں موجہ لے کے آیا. کس سے گناہ نہیں ہوتا؟ مجھ سے بھی ہوتا ہے، آپ سے بھی ہوتا ہے. میں عرض کیا اللہ کو تو گناہگار بندے زیادہ اچھے لگتے ہیں، نیک بھی اچھے لگتے، برائیوں کا جواز نہیں ملتا. وہ جو بے دہانی میں برائی کرتے ہیں، اللہ کا خوف آتا، اللہ سے معافی مانگتے، اللہ کو یہ بندے بڑے اچھے لگتے ہیں. لیکن بندہ چھپائے بتائے نہ کسی کو، کیا پتا اللہ قیامت والے دن ہمیں اسی وجہ سے معاف فرما دے. ہے ایسا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے میری امت کا ایک بندہ ہوگا بڑا گناہگار، بدکار، سیاکار، حساب کتاب ہو رہا ہوگا سب کا، اللہ کی اس پہ نگاہ پڑے گی. ان اللہ یدنی المومن، اللہ کا تو ادھر ادھر آ میرے، اللہ اس کو اپنے قریب بلائے گا. فیضع علیہ کنفہ، پھر اللہ سب کے سامنے نہیں پوچھے گا، سب کے سامنے اللہ سوال نہیں کرے گا اس سے. اللہ اسے علیحدہ لے جائیں گے، اللہ اسے سائڈ پہ لے جائیں گے سب سے. وَيَسْتُرُهُ، اللہ اس کے کان میں ہلکے سے بات کریں گے تاکہ کسی کو آواز بھی نہ سنائی دے اللہ کی. اللہ کے اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، اوے تو فلانا گناہ کیتا سی نا، ہاں یا اللہ کیتا سی. او تو فلانا کام بھی کیتا سی نا، اللہ کیتا سی. فَيَقُولُ نعم ای ربی وَرَأَى فِي نَفْسِي أَنَّهُ هَلَكَ، کانپ جائے گا، ڈر جائے گا. اللہ گنائے گا تیرا یہ گناہ، تیرا وہ گناہ، تیرا یہ کام، تیرا وہ کام. رَأَى أَنَّهُ هَلَكَ، اسے پکا یقین ہے ہن میں گیا، ہن نہ بچیا. اللہ اسے کہیں گے سترتها علیک فی الدنیا، تو نے یہ سارے برے کام کیے ہیں، میں نے دنیا میں کسی کو پتہ چلنے دیا؟ تو یہ ساری برائیاں کرتا تھا، بے حیائیاں کرتا تھا، بے شرمیاں کرتا تھا، دنیا میں کسی کو پتہ چلا کہ ہاں یا اللہ یہ تو ہے بات کرنے والی، کسی کو میری برائیوں کا پتہ نہیں چلا. وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اللہ فرمائے گا چل ٹھیک ہے، دنیا کسی کو پتہ نہیں چلیا، جا میں معاف کیا، جنت چلے جا چلے. کیا پتا ہے یہی معاملہ ہو جائے، میرے اور آپ جیسے بدکار کو اللہ سائڈ پہ کر لے، پردے جس کے دنیا میں رہ گئے اللہ ادھر بھی پردے رکھ لے. لیکن یہ پردے اس کے اللہ نے رکھنے ہیں جو دنیا میں اپنے گناہوں پہ پردے رکھے گا.
جو لوگوں کو نہیں بتائے گا. اللہ تو جہاں تک میں نے اللہ کو سمجھا ہے، سمجھا تو نہیں خیر، جو اللہ کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات ہیں، اللہ کسی کو جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتا. وہ ایک غزوے کے اندر نا وہ ایک عورت قیدی بن کے آئی، اس کا بچہ نہ ملے، تو جو بچہ اسے نظر آیا اپنا بچہ دیکھے میرا ہے، بچہ دودھ پیتا تھا، وہ جو بچہ روتا نظر اس کو اپنے گلے سے لگا کے اپنا دودھ پلا دے. 1 2 3 4 آپ سب دیکھ رہے ہیں، اس کا بچہ نہ ملے، لیکن بچے تو سانجے ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ، یہ عورت اگر اس کو اس کا بچہ دے کے کہا جائے آگ میں ڈالو تو یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو غیروں کے بچے کو اتنا پیار کر رہی ہے اپنے کو پھینکے گی آگ میں؟ میں پھر اللہ بھی اپنے بندوں کو آگ میں نہیں پھینکنا چاہتا، بندے خود ہی جاتے ہیں. چلے اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو کی جہنم کی تدبیر بہت، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. تو گزارش یہی ہے، برائیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو سرعام والا معاملہ ہے نا، یہ برداشت سے باہر ہے، یہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ سے دعائی کرتا ہوں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پردے ہی رکھے. محدث گوندلوی رحمہ اللہ یاد آ گئے، ان کی مجلس میں بندے نہیں بیٹھا کرتے تھے ان کے پاس جا کر. انہیں فرمایا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے میرے پاس جو برا بندہ بیٹھتا ہے نا، مجھے اس سے برائیوں کی بدبو آ جاتی ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ گندا ہے. شکر کرے اللہ نے پردے رکھے ہیں، ورنہ آپ مجھ سے سلام نہ لیں، میں آپ سے سلام نہ لوں. اس لیے اللہ نے قبر کا عذاب پوشیدہ رکھا ہے، پردے رہ جائیں، بگر نہ قبر کا عذاب کھلے ڈلے ہونا شروع، کسی کا پردہ کوئی باقی نہ ہے، سب پتہ چل جائے بندہ ہے کیا ہو جیسی. اس لیے بھائیو اپنے گھروں کا بھی خیال کریں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، برائیاں ہو جاتی ہیں، معاف مانگ لیا کریں اللہ سے اور چھپا لیا کریں. اللہ تعالیٰ کہنے والے کے، عمل کرنے والے کے گناہوں پہ پردہ ڈالے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارے گناہوں پہ دنیا میں پردے ڈالے ہیں، اللہ آخر میں ویسے پردہ ڈال کر اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.